یہاں 70 انبیاء نے قیام فرمایا اور یہاں سے گزرے۔ اس مقدس وادی کا نام وادی سجاسج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی کو جنت کی وادی کہا تھا۔ دوستو، مدینہ سے جب بدر کی طرف جاتے ہیں تو بیر روحا آتا ہے۔ میرے پیچھے بیر روحا لکھا ہوا ہے، شفا والا کنواں یا شفا والا پانی، آب شفا۔ اس کنویں کی کیا ہسٹری ہے میں وہیں چل کے بتاؤں گا۔ میرے ارد گرد آپ دیکھیں چاروں طرف کتنا خوبصورت پہاڑ ہے اور سنگلاخ چٹانیں ہیں۔ اس طرف اگر آپ دیکھیں تو ہماری گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اور یہ دیکھیں دور تک پہاڑوں کا پھیلا ہوا ایک سلسلہ ہے۔ اور اس طرف بھی اگر آپ دیکھیں، اگر ہم چاروں طرف گھوم جائیں تو یہ دیکھیے، یہ ہائی وے ہے بیر روحا۔ آئیں میں آپ کو وہ کنواں دکھاتا ہوں اور پھر وہاں چل کے اس کی ہسٹری بتاتا ہوں کہ اس کنویں کی میرے آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت ہے۔ اس خوش قسمت وادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی وادی قرار دیا تھا۔ وادی سجاسج مدینہ سے 80 کلومیٹر دور مکہ یا بدر کے مقام کی طرف جاتے آپ کے دائیں جانب آتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی، قیام کیا، رکے اور پھر اپنی منزلوں کی طرف چلے گئے۔ یہ مقام پرانے وقتوں میں ایک ایسی منزل تھا جہاں قافلے رکتے تھے، آرام کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر اپنی منزلوں کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ، بدر یا دوسرے مقامات کی طرف سفر کیا تو آپ سرکار یہاں پر قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس مبارک مقام پر آنے والے کی کیفیت یکسر بدل جاتی ہے۔ اس جگہ قیام کرنے بارے بہت سی روایات موجود ہیں کہ نبی پاک کو یہ وادی بے حد پسند تھی۔ جنگ بدر کے لیے جاتے اور واپسی پر بھی اسلامی لشکر نے یہاں پر قیام کیا تھا۔ یہاں پر ایک کنواں بھی موجود ہے اور وہ کنواں پہلے کچھ اس طرح نظر آتا تھا جس پر چھت نہ تھی، مگر اب یہاں پر تعمیرات جاری ہیں۔ اس کنویں کے گرد اب 4 دیواری تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہاں پر حاجیوں کا داخلہ اس وقت بند ہے۔ ہمیں بھی بہت مشکل سے اندر جانے کی اجازت ملی۔ یہ زیارات بہت مقدس ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے قدم مبارک بارہا پڑے۔ آپ نے کئی بار اس کنویں سے نہ صرف پانی پیا بلکہ غسل بھی فرمایا۔ 1400 سال سے زیادہ پرانا یہ کنواں آج بھی تر ہے، یعنی اس میں پانی موجود ہے مگر پانی کی سطح گر چکی ہے۔ 50 سال پہلے پانی کی سطح 70 فٹ پر تھی، آج 130 فٹ تک نیچے چلی گئی ہے۔ یہاں کا پانی اتنا زیادہ مقدار میں نکالا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے حاجی اور عمرہ کرنے والے سال بھر یہاں سے پانی لے جاتے ہیں، لیکن یہ کنواں خشک نہیں ہوتا اور نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، اور یہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام سمیت 70 پیغمبروں نے اس مقام پر قیام کیا اور اس کنویں کا پانی استعمال کیا، پیا بھی اور غسل بھی کیا۔ کیسی بابرکت وادی ہے یہ، کس قدر مقدروں والا کنواں ہے یہ۔ 70 پیغمبروں کا یہاں پر آنا، یہاں سے گزرنا، یہاں پر قیام کرنا آقا دو جہاں سرکار مدینہ کی زبان مبارک سے ہمیں پتہ چلا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70,000 ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر آئے، قیام کیا اور پھر اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ یہ وادی روحا 25 کلومیٹر علاقے پر پھیلی ہوئی ہے، جسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی وادی قرار دیا تھا۔ دوستو، یہاں پر موٹر کے ذریعے پانی نکال کر 2 بڑی ٹینکیوں میں بھرا جاتا ہے اور پھر ان ٹینکیوں سے وہ پانی حجاج اکرام کے لیے نلکوں تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں سے حاجی بوتلوں میں بھر کر وہ پانی عقیدت کے طور پر اپنے اپنے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ 1400 سال پہلے سے یہ کنواں آج تک خشک نہیں ہوا۔ یہاں پر قدیم دور کی ایک چھوٹی سی مسجد موجود تھی جہاں 2-4 صفوں میں نماز ادا کی جاتی تھی، مگر اب اس مسجد کی توسیع کا کام جاری ہے۔ اس چھوٹی سی مسجد کو اب بہت بڑے رقبے میں جدید دور سے ہم آہنگ کر کے تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ حج اور عمرہ کے لیے آنے والے حاجیوں کے لیے نماز پڑھنے، رکنے،
سستانے کا بندوبست ہو سکے۔ مدینہ میں آج بہت سردی تھی، مگر اس وادی میں تیز ہوا چلنے کے باوجود سورج کی گرمی کی حدت محسوس ہو رہی ہے۔ اس زیر تعمیر کشادہ مسجد کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد یہاں نماز پڑھنے والوں کی تعداد 3000 تک بڑھ جائے گی۔ یہاں کنسٹرکشن کا کام بہت تیزی سے جاری ہے۔ یہ ہے وہ مقدس مقام جس کے سینے پر 70 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک قدم پڑے۔ اس مقام پر وہ ٹھہرے، قیام کیا۔ جو اس مقام کے بارے لوگ جانتے جائیں گے، اس جگہ اس مسجد کی قدر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی آمد و رفت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تب ہو سکتا ہے کہ اس مسجد کی مزید توسیع کرنی پڑے۔ وادی روحا، یہ مقام سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آپ جب بھی حج یا عمرہ کے لیے تشریف لائیں تو اس مقام کی زیارت ضرور کیجیے گا۔ یہ کنواں اس طرح سے تھا، یہ دیکھیں، یہ کنواں ایسے تھا اور اس پر بھی لوگوں نے اپنے نام لکھے ہوئے ہیں اور عقیدت احترام کے ساتھ۔ یہ پرانی مسجد کا منظر یہ ایسی تھی۔ یہ پرانی مسجد ایسے دکھتی تھی، ایسے ہی ہم مصلی تھے اور یہ کنواں ایسے دکھا کرتا تھا۔ اب اس کو ایسے ڈھک دیا گیا ہے، اس کنویں کو۔ اس جگہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ دو روایات موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مشرکین نے اس کنویں کے اندر زہر ملا دیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزریں گے، لیکن جب اس پانی کو پیا گیا تو بڑا میٹھا تھا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک صحابی کی طبیعت خراب ہو گئی اور ان کے پیٹ میں بڑا شدید درد شروع ہو گیا اس مقام پر جب مسلمانوں کے لشکر نے پڑاؤ کیا تھا۔ تو اس کنویں سے پانی لا کر جب ان کو پلایا گیا تو وہ ان کا پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا، اور اسی کنویں سے آ کے دو جہاں سرکار مدینہ نے وضو بھی فرمایا تھا اور یہاں کا پانی بھی استعمال کیا تھا۔ یہ والا تیس، یہ والا 15، یہ والا 10 ریال، یہ والا 5 ریال۔ دوستو، یہاں پر یہ آب شفا کی جو بوتلیں ہیں یہ یہاں کے لوکل ہیں جو بیچ رہے ہیں۔ یہاں سے آپ خالی بوتل خریدیں گے کین، اور اس کے بعد وہاں سے جا کر پانی بھریں گے۔ دیکھیں جس طرح وہ بھر رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھر رہے ہیں پانی، اور اس کنویں سے موٹر لگا کے اس پانی کو کھینچ کر یہاں تک لایا گیا، اور یہاں آنے والے حاجیوں کے لیے اس کو نلکوں کو لگا دیا گیا۔ یہ خالی بوتلیں آپ یہاں سے خریدیں گے، وہاں سے جا کے بھریں گے اور پھر اس کو پاکستانی اپنے ملک لے کر جائیں گے۔ دوستو یہ دیکھیں، یہ علی صاحب جو ہیں آب شفا کے نلکے کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ دیکھیں یہ آب شفا کا کنواں یہ، اور اس سے پہلے ایک صاحب بوتل بھر رہے ہیں پانی کی۔ یہ یو کے سے آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا مجھے ابھی، اور یہ علی صاحب کو اب دیکھیں، علی صاحب پانی بھی پی رہے ہیں، اور یہ دیکھیے علی احمد عثمانی میرا بیٹا۔ بیر روحا یعنی اس کنویں سے کچھ فاصلے پر یہ مکانات یا سرائے کی باقیات موجود ہیں۔ پتھروں اور کھجوروں کے تنوں سے بنائی گئی یہ عمارتیں کتنی قدیم یا جدید ہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہزاروں سال سے گزرنے والے قافلے قیام کیا کرتے تھے اور یہاں پر رکا کرتے تھے۔ یہاں رکنا قیام کرنا گاڑی کی ایجاد سے پہلے تک جاری تھا، مگر گاڑی کی ایجاد کے بعد سفر آسان ہو گیا اور ان سرائے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ دوستو، اسی کنویں کے پاس یہ آپ دیکھیں کہ یہ پتھروں سے بنائی ہوئی دیوار ہے، اور اس دیوار کے اندر یہ جو چھوٹی چھوٹی پتھروں کی ٹھیکریاں سی ہوتی ہیں، اس کو کاٹ کے لگایا جاتا ہے، یہ اس کا بیلنس بناتی ہیں۔ یہ بڑی پرانی طرز تعمیر ہے، اور یہ دیکھیں کھجور کے تنوں کو کاٹ کر چھت ڈالی گئی ہے اور پتھروں کو تراش کے یہاں پر دیواریں بنائی ہیں، اور یہاں بھی ان ٹھیکریوں کا استعمال کیا گیا۔ اگر ان کو نکال دیں تو یہ گر پڑتا ہے۔ اس کو اندر سے دیکھیں، یہ دیکھیے کھجور کی ٹہنیوں کی چھتیں ہیں، جو ایک پرانا انداز ہے عربیوں کا،
اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان عمارتوں کے بارے میں یہ بھی، اور وہ میرے سامنے بھی اسی طرح کی ایک عمارت ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ نے جب یہاں پر پڑاؤ کیا تھا اس مقام پر، تو اس وقت یہ تعمیرات کی گئی تھیں جب وہ بدر کی طرف جا رہے تھے، اور کیونکہ دشمن کی اسٹریٹجی کا بھی اندازہ لگانا ہوتا ہے اور پھر ایک خاص مقررہ وقت میں بدر کے مقام پر پہنچنا تھا، تو اس کی کوئی سند تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ طرز تعمیر یہ دیکھیں، یہ کھجور کے تنوں کو کاٹا گیا ہے اور یہاں پر لگایا گیا ہے یہ پتھر، اور پھر یہ چھال جو اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں کھجور کے پتوں کی، اس سے یہ چھت تعمیر کی گئی ہے ان عمارتوں کے بارے میں۔ اور وہ میرے پیچھے ایک عمارت دیکھ لیں، وہ ٹوٹ چکی ہے، اس کی چھت بھی گر گئی ہے، اگر ہم کلوز کر کے دکھا سکیں وہ دور۔ اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب بدر کی جنگ کے موقع پر راستے میں یہاں پر پڑاؤ کیا گیا تھا تو اس وقت یہ عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں، مگر اس کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس وادی روحا یا وادی سجاسج میں یہ گھر مقامی باشندوں کے ہیں، جہاں بجلی موجود ہے اور ہر گھر کے باہر ایک یا دو بڑی گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، جہاں سے اس ملک کی خوشحالی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ وادی سجاسج، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی وادی قرار دیا تھا، اور میں نے بڑی محنت سے آپ کو یہ ویڈیو دکھایا، آپ کی تسکین کا باعث بنا یا نہیں، اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے وادی روحا اور وادی سجاسج سے اجازت دیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔